جہاں تک آپ نے سنی ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. قبلہ مولانا سید وقار حسین زرعی صاحب، کوئی تحریک اس وقت تک کامیاب ہوتی ہی نہیں جب تک اس کا مقصد واضح نہ ہو. آج کی کوئی بھی تحریک اگر مبہم ہے مقصد میں تو وہ بہت عرصہ نہیں چل سکتی. 1400 سال سے کربلا زندہ و پائندہ ہے، تو کیا ایسا تو نہیں کہ اس کے مقصد کا تعین ہوئے بغیر یہ زندہ و پائندہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. بہت شکریہ شکیل اختر صاحب، ایک بہت ہی اہم موضوع جو ہے وہ آپ نے دیا ہے اس دفعہ کہ مقصد کربلا. اس پہ بے شمار دفعہ بولا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہستی، جو شخصیت قیام کر رہی ہے، اس کے قیام کے مقصد کو میں اور آپ خود کیسے بیان کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ جو ہستی قیام کر رہی ہے اس نے خود اپنے قیام کا مقصد بتایا ہے یا نہیں بتایا. سب سے بہترین تو یہی ہے کہ خود اس ہستی سے پوچھا جائے کہ آپ کے اس قیام کا مقصد کیا ہے، اور وہ جو قیام کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا تو پھر سمجھ لیجئے کربلا کا مقصد بھی سمجھ میں اللہ میری الجھن دور کر دیں، اللہ آپ کو زندگی دے. یہ بات میں اپنے لوگوں کو سمجھانا. جی بالکل سمجھائیں. ذرا مجھے قیام اور خروج کا فرق سمجھا دیں. جی بات بہت واضح ہو جائے گی. عموماً قیام اور خروج میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک تو قیام یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم اس نظام کو بدلنے کے لیے اٹھیں، اور خروج میں ایک عنصر آتا ہے کسی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے. وہاں پر بھی خرج کا ہی لفظ موجود ہے، انی لم اخرج، وہاں پر یہی لفظ موجود ہے، میں نکل رہا ہوں. لیکن عمومی طور پر جو خروج ہوتا ہے وہ غیر معصوم کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں آپ اس لحاظ سے کہ جناب فلانے نے بغاوت کے زمرے میں بھی بغاوت کے بھی زمرے میں کہہ سکتے ہیں اور اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو معصوم ہوتا ہے وہ کیونکہ عربی میں لفظ تو وہی استعمال ہوں گے لیکن وہ اس خروج کے معنی میں نہیں ہوں گے. اگر آپ خروج کے معنی میں آپ لینا چاہتے ہیں تو پھر تو ہمیں دیکھنا پڑے گا امام حسین علیہ السلام جب کربلا سے چلے ہیں تو کیا اس خروج کے لوازمات پورے کر کے چلے تھے؟ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کربلا سے چلے ہیں تو آپ کو لشکر تو لے کے چلے ہی نہیں. اگر لشکر لے کے چلتے تو پھر ہم کہتے خروج نہیں، وہ تھا قیام. اور جس مقصد کے لیے وہ قیام تھا وہ خود امام حسین علیہ السلام نے بتایا. آپ نے فرمایا کہ میں کسی فساد، خون ریزی، طغیان گری، بغاوت کے لیے نہیں نکل رہا. مال غنیمت نہیں ملے گا، جنگ نہیں، سب اس میں سمٹ گئی، چاروں باتیں اس میں آ گئیں. میں جو نکل رہا ہوں یہ کسی طغیان گری کے لیے نہیں، بغاوت کے لیے نہیں، ان مقاصد کے نہیں نکل. میں تو چاہتا ہوں کہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. ان دو تین باتوں سے ایک بات ہمیں واضح ہو رہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد سے واقعہ کربلا کے دوران کے عرصے میں ایسا کیا ہوا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا کہ جی میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرزند رسول جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ امت جو ہے اب اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ وہ اب قابل اصلاح ہے. اگر ابھی اصلاح نہیں کی گئی تو یہ اور آگے جا کر کے خرابیوں کا باعث بنے گی. یہ واقعہ کربلا کا صدقہ ہے. امامت کے منصب کا تقاضا ہے یا امام حسین کی ذاتی حیثیت میں؟ ذاتی حیثیت نہیں ہے. ذاتی حیثیت کے لحاظ سے تو پھر تو ہر شخص بھی اٹھ سکتا تھا، لیکن وہاں پر منصب بہت زیادہ اہم تھا کہ میرا منصب کا تقاضا یہ ہے. جہاں منصب کا تقاضا قیام ہے وہاں قیام ہوگا. جہاں منصب کا تقاضا یہ ہے کہ خاموش رہنے میں جو ہے مصلحت ہے وہ اب ہمارے سامنے امام حسن علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ وہاں منصب کا تقاضا کیا تھا کہ صلح کر لی جائے، اور یہاں منصب کا تقاضا کیا نہیں، وہ جو صلح تھی وہ اس مقصد تک تو چل رہی تھی لیکن اب جو ہے نا یہ قیام جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے. اور اس لیے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے وہ مدینہ سے جو آپ چلے ہیں. تو میں یہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ انسان ذرا تو سوچے کہ آپ مدینہ سے فوراً عراق کی طرف روانہ نہیں ہوئے، پہلے مکے گئے فوراً ہی. حالانکہ اگر آپ نقشے کے لحاظ سے دیکھیں مدینہ جو ہے وہ عراق سے قریب ہے، مکہ دور کرتا ہے، مخالف ہے. ہاں بالکل مخالف. آپ پہلے مکے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ جناب اگر امام حسین علیہ السلام یا آپ کے رفقا کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے حالات ناسازگار تھے تو آپ مکے میں پناہ لے لیتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ امن کی جگہ ہے، وہاں تو کسی کو کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا.